ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے تبلیغی نصاب جو ایک کتاب ہے جسے حضرت زکریا صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جو کہ بلا واسطہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں ہیں. وہ منہج، وہ عقیدہ جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا تھا، اس منہج اور اس عقیدے کے خلاف وہ باتیں ہیں. چنانچہ پچھلے لیکچر میں فضائل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور بالترتیب جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور جتنے بھی فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل تبلیغ وغیرہ ہیں، میں چیدہ چیدہ واقعات، چیدہ باتیں چن چن کر کے ان کو نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ حضرات کی عدالت میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ انصاف آپ کریں کہ کیا اس طرح کے عقیدے قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں؟ کیا اس طرح کے ایمان اور عقائد کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھ کے بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عقیدے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین وغیرہ نے ہمیں یہ باتیں بتلائی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ میرا مقصد ہے. ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی ایمان کا جائزہ لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سیدھے سادھے طریقے کے اوپر چلیں. کسی کا گھر کا بنایا ہوا ایمان و عقیدہ، گھر کا بنایا ہوا عمل، گھر کا بنایا ہوا طریقہ، گھر کی بنائی ہوئی تبلیغ، گھر کی بنائی ہوئی تعلیم، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری باتوں کو سن کر اور خود ان کتابوں کو پڑھیں
جن کتابوں میں یہ گندے عقائد جو باطل صوفیوں اور جوگیوں اور راہبوں یہودیوں نصرانیوں کے عقائد و افکار سے ملتے جلتے ہیں یا ان کے عقائد و افکار سے لیے گئے ہیں، خود ان کتابوں میں اس کو پھینکیں اور اس کو دیکھیں، تحقیق میں اتریں، اندھی تقلید نہ کریں، بھیڑ چال نہ چلیں، بلکہ ایمانداری کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں زیادہ لمبا اپنی گفتگو کو نہیں کر سکتا، بلکہ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالی فضائل ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تو دیکھیں اس فضائل ذکر میں کہ کس طرح سے حضرت جی نے کس طرح سے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے گھوٹالے کیے ہیں، اور ذکر کی تعریف میں، ذکر کے غلو میں کس کس طرح کے خطرناک اور بھیانک عقیدے بیان کیے گئے ہیں جو یقیناً کوئی مسلمان وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ تبارک تعالی اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کے تعلق سے بہت سارے فرمودات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ذکر جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا اور فرمایا لقد یسرنا القرآن، یا دوسری جگہ آپ نے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے للذکر، ذکر کے لیے تو ہے کوئی ذکر حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اب یہاں پر جو لفظ ذکر ہے، اس ذکر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ذکر کا معنی رٹنا ہے، حفظ کرنا ہے، یا ذکر کا معنی اللہ کے نازل کردہ احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کرنا ہے؟ کیا ہے ذکر کا مفہوم؟ ہر ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا بھائی قرآن کیوں اتارا گیا، تو وہ کیا یہ کہے گا کہ رٹی لگانے کے لیے اتارا گیا، کہ رٹو اس کو، بس رٹو اس لیے قرآن اتارا گیا ہے؟ نہ، بلکہ ہر مسلمان یہ کہے گا بھائی قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جو مسائل بیان کیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جو حکم دیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کو کے اوپر عمل کیا جائے، انہیں بروئے کار لایا جائے، ان کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر مسلمان اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لیکن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کی بڑی بھاری فضیلتیں، اور میں وہ فضیلت قرآن و سنت کی جو صحیح آیات اور احادیث ہیں، میں کہاں تک ان کو بیان کروں، کیونکہ اس کے لیے ایک اور وقت چاہیے۔ مختصر آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں کہیں بھی اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، یہاں تک کہ اپنے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، غرض زندگی کے گوشے گوشے میں ہر جگہ اس کا یہ تصور ہو، اس کا یہ خیال ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی یاد سے وہ کبھی غافل نہ ہو۔ تجارت کر رہا ہے، وہاں بھی دیکھے کہ اگر ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ترازوؤں کے اندر ڈنڈیوں میں کمی ہو رہی ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے یا کچھ بھی، وہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کا حکم اس کے سامنے ہو۔ کسی بندوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، کس کے لیے؟ للذکر، سمجھنے کے لیے۔ تو ہے کوئی سمجھنے والا قرآن کو؟ اللہ اکبر! قرآن کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو، جیسا وہ حکم دے اس طرح سے چلو۔ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی منشا، اور یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کا فرمان۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ اس نے اتارا کہ نہیں میاں تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، صرف حفظ کرو، رٹو اس کو، اس لیے قرآن نہیں اتارا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آئیے ذرا ہم تبلیغی نصاب کے لکھنے والے حضرت جی جو ہیں، جن کو حضرت جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت زکریا صاحب جو انتقال کر گئے، انہوں نے ایک عجیب و غریب، ایک نرالی تعبیر ذکر کی نکالی ہے، ایک نرالا بیان، ایک نرالا مفہوم عوام کے سامنے رکھا ہے ذکر کا۔ آئیے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے ذکر کے معنی کیا لیے ہیں۔
انہوں نے بیان کیا کہ اب مجھے تعجب ہے کہ یہ محدث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، جن کی طرف بڑ لگائی جاتی ہے کہ اگر حدیث سمجھنا ہے تو ان کے کلاس میں، ان کی درسگاہ میں جا کے زانو تہ کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کا معنی ورد کرنا ہے۔ ورد سمجھتے ہیں؟ ورد کی جمع اوراد، یعنی اس کو رٹنا ہے۔ ذکر کا معنی ورد کرنا، دہرانا اسی کو، اللہ 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 حق ہو حق ہو حق ہو، یہی ذکر کا معنی ہے۔ قرآن کو بس ذکر کرو، بس ذکر کرو، لے کے تسبیح چلتے رہو۔ یہ ذکر کا مفہوم بتلایا ہے جناب زکریہ صاحب نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے، برا نہ مانے، ہمارے بہت سارے زیادہ تر تبلیغی بھائی جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑا دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں آپ تسبیح ضرور دیکھیں گے، اور میں اسی فضائل ذکر ہی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح کی رسم کہاں سے چلی آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مالے دار تسبیح، جیسے ہمارے ہاں جوگی، سادھو، سنت جو ہوتے ہیں، اور بدھسٹ میں جو بھکش ہوتے ہیں، اور بھکت جو ہوتے ہیں وہ لٹکائے ہوئے مالے دیو مالائے چلتے ہیں نا، ایسے ہی بیچارے یہ ہاتھوں میں تسبیح لے لے کر کے جدھر دیکھو ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جسے دانے دار والوں کو مالا جو ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اسی مالے کو جپنا، اسی کو ہلانا، اسی کے اوپر کچھ پڑھتے رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو ذکر سے تعبیر کیا، اسی ذکر کو، اسی عمل کو انہوں نے ذکر سے تعبیر کیا ہے زکریا صاحب نے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے جناب علی، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور تسبیح کے دانے نیچے کھسک بھی رہے ہیں، کھسکاتے بھی رہتے ہیں، آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھ سے ملاقات ہوئی، مجھ سے ایک جگہ یہیں پہ موگا کی ایک جگہ ہے، میرا پروگرام تھا، میں گیا ہوا تھا، ایک آدمی مل گیا، تو درس تھا، تو نماز پڑھ کے عشاء کی میں جا رہا تھا، تو وہ ادھر دوسری طرف جا رہا تھا۔ میں نے کہا چلیے ہمارے اسلامک سینٹر میں وہاں درس ہونے والا ہے، ایک مولوی صاحب آئے ہیں، کچھ ذکر کریں گے اور نصیحت کی باتیں کریں گے کچھ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا جناب علی کام کیا ہے؟ دین، اب عشاء کے بعد تو سب دکانیں بند بھی ہو جاتی، چلیے۔ اب میں نے بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح، اور تسبیح ہل بھی رہی ہے اور مجھ سے باتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا یا تو بات کرو یا تو تسبیح کے دانے ہی ہلاؤ بھائی، یہ کیوں ہلے؟ تو انہوں نے کہا میرا دل پڑھ رہا ہے، میرا دل پڑھ رہا ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے اور دل کسی اور میں اسی کا نام ورد ہے، اسی کا نام ورد ہے، اسی کا نام ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تسبیحیں ہلتی رہتی ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور بعض صوفیوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ تسبیح جو ہے نا، یہ شیطان کا کوڑا ہے، یہ تسبیح دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تسبیح دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے بیچارے یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے جو بھولے بھالے لوگ ہیں، جن کو قرآن و سنت یہ کہہ کر کے ان کے سامنے نہیں بتایا جاتے ہیں کہ تم قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے، بس رٹی کرو، حضرت جو تمہارے بزرگ نے، تمہارے شیخ نے، تمہارے مرشد نے جو تمہیں تعلیم دے دی ہے، بس اسی کے اوپر عمل کرو۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ تسبیحوں کی معاملات میں نے حج میں بھی دیکھے، اور عمرے بھی کرنے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو پاکستان میں ہمارے دوست بھی تھے، پاکستان میں پاکستانی عورتیں بھی کافی تسبیحیں لے کے چلتی ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جمیل نام کا، اللہ جہاں کہیں بھی ہو، لاہور کے تھے وہ، فارغ ہوئے ہمارے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا یار یہ تسبیحیں بہت چلنے لگی ہیں عورتوں میں، تو انہوں نے کہا آج کل بے نظیر تسبیح لے کے چل رہی ہے۔ جب بے نظیر کا زمانہ تھا، اس لیے یہ عورتیں بھی اب تسبیح پاکستان میں لے کے چلتی ہیں، یعنی باقاعدہ اب عورتیں بھی تسبیح جو ہے لے کر کے چلتی ہیں، اور ہم نے اکثر عورتوں کو یہ دیکھا ہے۔ اور اب تو ذرا یہ مالائی جو تسبیح ہے نا، یہ تو اور ترقی کر گئی ہے۔ جاپان نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد تسبیحوں کی بڑھ رہی ہے، ہندوؤں میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور ادھر تبلیغی جماعت والے بھی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو اس نے باقاعدہ ایک مشین چھوٹی سی نکالی، وہ کوئی بیٹری والی مشین نہیں ہے بلکہ وہ بٹن والی مشین ہے۔ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا، کٹ 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 لے کے مسجد میں، کبھی جیب میں، کبھی وہاں۔ اگر 10 آدمی میں سمجھتا ہوں ایک مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایسا لگے گا کوئی ہتھوڑا ٹھونک رہا ہے۔ اس طرح کی تسبیح وہ کیا ہوتی ہے، اس میں نمبر چلتے ہیں، نمبر کتنے ہزار آپ نے تسبیح پڑھی، کتنے ہزار آپ پڑھ کر کے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں،
اللہ نے اس کا کوئی حساب نہیں رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو اللہ کا ذکر بھی حساب کے ساتھ کرتے ہیں، حساب و کتاب، نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو۔ حضرت نے اگر 75,000 مرتبہ فرمایا ہے تو 75 سے نہ 74 ہوگا اور نہ ہی 76 ہوگا، نہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے بھائی۔ مرشد کی بات ہے، شیخ کی بات ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اللہ رسول کی بات ہوتی تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ مرشد کی بات ہے تو وہ بھی بدعت چلی ہوئی ہے جناب، کٹ 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 کرنے والی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو، اور ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے یہ۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ اور جو لوگ نکلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ گشت نکلتی ہے تبلیغی جماعت کی، جب ٹولی کہیں کسی مسجد میں ڈیرا ڈالتی ہے تو ڈیرے بھی انہی مسجدوں میں ڈالتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں بھائی، اور جہاں کچھ متعارف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی خرچ ورچ نہیں ہوتا ہے۔ خرچ کیسے ہوگا؟ جب تم اپنوں میں جا کے بیٹھو گے، اس کے سر پہ سوار ہو کر کے کھاؤ گے، تمہارا خرچ کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے خرچ ہوگا؟ کہتے ہیں برکت کچھ نہیں ہے، یہ اپنوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے دوسروں کے سروں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو برکت کہاں سے؟ برکت کا اس میں کہاں سے تعلق؟ الغرض جب آپ دیکھیں گے اور جو جانتے ہیں کہ جب گشت کرنے نکلتے ہیں، زیادہ تر عصر کے بعد گشتی نکلتی ہے، ٹولی بنا کر کے دکانوں پہ وہاں جا کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی، یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے جو گھر کے اندر رہ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی باقاعدے مسجد میں تسبیح دے کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی بٹھایا گیا اس کو ذکر کے لیے بٹھایا گیا ہے، یعنی اس کا ربط اس آدمی سے روحانی طور پر ہوتا ہے، اس جماعت کا، جو ٹولی کا جو نکلتی۔ ہمارے عباس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اچھی طرح سے جان رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو وہ ٹولی جو ہے نکلتی ہے گشت کے لیے، اور یہاں یہ آدمی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ کامیاب ہو جائیں، یہ ہو جائیں، یہ، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذکر سے لوگ جو ہے قریب آئیں گے، اس کی جو ذکر میں مشغول ہیں، اس کا فوکس اور اس کی شعاع لوگوں کے دلوں پہ پڑ رہی ہے اور لوگ قریب آئیں گے، سمجھ رہے؟ غرض اگر چھوڑیں، یہ ایک تفصیلات رہی ذکر کے تعلق سے، تھوڑی سی جماعت کے اپنے اور بھی ہیں، میں آ رہا ہوں آگے۔ اگر ہم یہ ذکر جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر ہم اس کو ورد کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہایت ہی یعنی عجیب سا فرمان ہوگا۔ ہم نے قرآن کو رٹنے کے لیے اتارا ہے، تو ہے کوئی رٹنے والا؟ ہزاروں رٹنے والے ہیں بھائی، سمجھ، عمل کرنے والے کم ملیں گے لیکن رٹنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اللہ کا یہ منشا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بھئی رٹنے والا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والا۔ اور کتنے صحابہ تھے، سارے قرآن کے حافظ تھوڑی تھے، تو گویا کہ جو رٹا نہیں وہ ان کے مقام پہ نہیں پہنچا، تو صحابہ اور تابعین بھی بیچارے اس معاملے میں ان لوگوں سے جو رٹتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان سے کمتر ہی رہے، نعوذ باللہ، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال شیخ دیوبند جناب زکریا صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے ذکر کی فضیلت میں، اور جو انہوں نے معنی بیان کیا ہے، اس معنی کے بیان کرنے میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہم نے معنی بیان کیا ہے، اگر اس معنی کو کوئی نہ سمجھے اور اس کو نہ یقین کرے تو وہ گدھے کی طرح ہے۔ وہ کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے، جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں بتاؤں، یہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 اور 35، 34 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر، اچھا ایک بات میں یہاں اور بتاتا چلوں، یہ زکریا صاحب کی کتاب ہے جناب عالی، سمجھ رہے، فضائل اعمال ہے، لکھتے ہیں کہ اچھا فضائل اعمال، فضائل ذکر کے اندر بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ، اور خاص طور سے پوری تبلیغی نظام میں صوفیوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور بعض صوفیوں کو تو رضی اللہ تعالی عنہ تک کہا گیا ہے۔ وہ صوفیہ جن کے عقیدے میں بتاؤں گا ابھی،
جیسے شبلی ہوئے، جنید ہوئے، فلاں ہوئے، ابن عربی ہوئے، جو پکا زندیق تھا صوفی ابن عربی، پکا زندیق آدمی تھا، اسے حضرت اکبر کے نام سے حضرت نے یاد فرمایا، گویا زندیق ان کا حضرت اکبر بہت بڑا شیخ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے خانقاہیت انہی صوفیوں سے چلی ہے، اور ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، اور ہمارے جیسے وہابی الزام ہی لگاتے ہیں نا خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر، تو حضرت پہلے سے لکھ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف فقرے کسے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے، جملے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو، آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ یعنی دنیا کو دھمکی دی جا رہی ہے، اے لوگو جو تم صوفیوں کے سلسلے میں اور یہ مزاروں میں سوئے ہوئے، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں تم جو چاہو کہہ لو، یہ صوفی لوگ جو تھے خانقاہوں میں جو حق ہو کے نعرے لگاتے تھے، برا بھلا کہہ لو، کل جب تمہاری آنکھ کھلے گی جب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو بوریوں پہ بیٹھنے والے کیا کچھ کما کے لے کے چلے گئے، جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے، تب پتہ چلے گا، یعنی یہ جہنم میں ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ تو صوفیوں کے بہت بڑے مداح، اور یہ خود صوفی تھے بیچارے، صوفی ہی نہیں بلکہ صوفی گر تھے، اور یعنی صوفی بنانے والے، یہاں تک پوری جماعت کو صوفی بنایا ہوا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ آج پورا ٹولہ یہ صوفیت کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ چنانچہ شعر لکھا ہے عربی کا حضرت علامہ شیخ الدیوبند نے کہ فسوف ترى اذا کشف الغبار افرس تحت رجلک مہمار۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کہاں دلیل ہے گدھے کی، آؤ بتاتا ہوں، یہ دیکھو، کہتے ہیں ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر تم سوار تھے یا گدھے پر، یعنی مانو گے تو گھوڑے پہ سوار رہو گے، نہیں مانو گے تو گدھے پہ۔ اور ظاہر ہم ان صوفیوں کی تعلیمات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، الا یہ کہ جو تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ بقیہ ہم ان کے چوچلوں میں جنہوں نے یہودیت، نصرانیت اور بدھسٹیت اور ہندویت اور برہمنیت اور جو ہے ان زہد و تقوی کی آڑ لے کر کے ان عقیدوں کو پھیلایا ہے، ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، علی اعلان جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تم اس کو لاکھ زہد و تقوی بیان کرو، اس کو لاکھ کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ نہ یہ اللہ کی تعلیم ہے اور نہ ہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں صوفی، اور حضرت علامہ جیسے صوفی بھی دیکھے ہیں، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت علامہ کتنے بڑے صوفی تھے اور ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ہم ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو بہرحال میں اپنی زبان سے کیا کہوں، آپ کی عدالت میں رکھوں گا ابھی انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی مسلمان کسی نیک آدمی کو گالی نہیں دے گا، ہے نہیں؟ اچھا آدمی، نیک آدمی، اچھے آدمی، کوئی اچھا آدمی اگر یہ بزرگ ہی ہوتے تو ان کو گالیاں کیوں پڑتی؟ گالیاں تو پاگل، مجنون، دیوانے اور جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتے ہیں ان کے اوپر تان و تشنیع کوئی مسلمان کر سکتا ہے، انہیں کون گالیاں دے گا؟ کون گالیاں دے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ گالیاں جو ہے نا، گالیوں کا لفظ، کوئی بدعقیدہ کمزور ایمان کا آدمی تو خود اس چکر میں پڑا ہوا بیچارہ، انہیں گالی کیوں دے گا؟ انہیں تان و تشنیع وہی لوگ کریں گے جو قرآن و سنت سے مزین اور آراستہ ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے اور بڑے نکتے کی بات ہے، ذرا دھیان دیں، غور کریں کہ فرما رہے حضرت ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ میرے بھائی، گالیاں کون دے گا ان کو؟ گالیاں ان کو کون دے گا؟ اور گالیاں کون نہیں دے گا؟ گالیاں وہی نہیں دے گا جو ہندوؤں کی چوکھٹوں پہ بھی جا کے بھیک مانگ لیتے ہیں بیچارے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں، پیڑ پودے، پتھر، مزار، قبر، چادر، سب سے بھیک مانگتے ہیں، سب جگہ جا کے سر جھکاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو انہیں گالیاں دینے سے رہے۔ کسی نے اگر تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں روب دکھا دیا اپنی بزرگیت کا تو یہ بیچارے جوتے چاٹتے ہیں بدعقیدہ مسلمان، یہ تو گالیاں ہاں وہاں بھی جو ہیں کٹر پنتھی جن کو کہا جاتا ہے، جو بالکل کتاب و سنت کے حاملین ہیں، وہی ان کو تان و تشنیع کرتے ہیں کہ جناب علی یہ تم ہمیں ان کو منواتے ہو، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی کتے شاہ، کوئی طوطے شاہ، کوئی فلانے شاہ، کوئی برہنہ پیر، کوئی ننگے پیر، کوئی ہرے پیر، کوئی گلابی پیر، کن کن کو تم ہمیں منواتے ہو؟ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔
یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے چور اچکے شرابی، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے گنج اور بھنگڑے بھنگ پینے والے، ہم وہابی ان کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خانقاہ نہیں تعمیر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی خانقاہ تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ میدان جہاد میں جاتے تھے، لڑتے تھے، شہید ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور نشر و اشاعت کرتے تھے دین کی، اس طرح سے۔ لیکن یہ خانقاہوں میں بیٹھ کے تسبیحیں لے کر کے، گھٹنوں میں پیر ڈال کر، گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کر کے، اور اللہ حق ہو، اللہ حق ہو، اور داہنے طرف سے ضرب لگاؤ، بائیں دل کی طرف سے نکلے، دائیں سر گھماؤ تو داہنے طرف نکلے، یہ ہم نہیں مانتے، نہ یہ اللہ کی تعلیم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بہرحال یہ اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، ذکر کی فضیلت میں حضرت زکریا صاحب نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 36 کے اندر فضائل ذکر میں بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، فضائل ذکر صفحہ نمبر 36، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو، تو فارمولہ بتا رہے ہیں حضرت زکریا صاحب، اور یہی فارمولہ پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، بخیل ہو، بخل کی وجہ سے مال نہیں خرچ کر سکتے تو کیا کرو، اور بزدل ہو، ہے نا، جبکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ کی بزدلی سے، اور مسلمان شیر دل ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، لیکن بزدل رہو کوئی بات نہیں، بزدل ہو، جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تو کیا کرو، محنت نہیں کر سکتے راتوں کو تو کیا کرو، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ذکر کثرت سے کرے، ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اور فے لکھ کے فساد جڑا ہوا ہے، فے لکھ کے فساد جڑی ہوئی ہے، کیا یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادات نفلیہ میں ہوتی ہے، یعنی اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادات نفلیہ، آپ سوچیں جہاد یہ نفلی عبادت ہے، جہاد فرض ہے۔ حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں اور حدیث فہمی دارالعلوم دیوبند کا یہ ورثہ ملا ہوا، دیکھیں یہ دیکھیں حدیث، وہ سید واڑیات جو ہے کیا کہتے ہیں، حدیث فہمی اپنے شیخوں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ حضرت یعنی ہمیں تعجب ہوتا ہے یار، حضرت یہ کیسے شیخ الحدیث تھے، امام صاحب کی فضیلت میں اس قدر اندھے ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو بناتا تھا تو گناہ صغیرہ جو گرتا تھا وہ بھی دیکھتے تھے اور گناہ کبیرہ بھی دیکھتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وضو سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ دھلتے ہیں، اور حضرت مارے جوش میں بڑے گناہ کو بھی پن لگا دیا حضرت نے۔ شیخ الحدیث ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اس قدر یہ دیوانگی کے شکار ہو چکے تھے، اعوذ باللہ۔ اور یہاں بھی بھائی ٹھیک ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا وہ، اور جہاد جو اہم فریضہ ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگوں مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فرض ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے یہ عبادات نفلیہ ہے، یعنی نفلی عبادت ہے، نعوذ باللہ۔ سنیے، کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اس کی تلافی کر سکتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو، بس اللہ کرتے رہو، نہ جہاد نہ بخیل ہو تو بخیل رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے ویسے کسی غریب فقراء کے اوپر خرچ نہ کرو، راتوں کو نفل وفل بھی مت پڑھو، بس ذکر میں لگے رہو۔ یعنی یہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہیت کی دعوت ہے، اللہ اکبر۔ اور مرحوم نے جناب زکریا صاحب نے لوگوں کو ڈھیٹ بننے کے لیے کس طرح سے دعوت دی کہ اہم فرائض چھوٹ جائے، بس ذکر میں لگے رہو، جہاد جو ایک اہم فریضہ ہے، اور
میں سمجھتا ہوں کہ زکریا صاحب کو ایک بات اور فے لکھ کر کے لکھ دینا چاہیے کہ بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں کر سکتے جو فرض ہے تو ذکر کرو، ہے نا. بخالت کی وجہ سے اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر کرو، اگر کاہلی کی اگر جو ہے کسی وجہ سے رات کو نہیں محنت کر سکتے تو ذکر کرو. زکریا صاحب کو لکھ دینا چاہیے کہ اگر کاہلی کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے ہو وہ بھی فرض ہے تو پھر ذکر میں لگے رہو، خلاص ہو جائے گی. لکھ دینا چاہیے تھا ان کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تو بتلانا چاہیے کہ اگر بخیل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کے بارے میں، کنجوس کے بارے میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے نا. اگر تم بخیل ہو تو اللہ کے نبی کی سنتیں یہ ہیں، یہ دعا پڑھو تمہاری بخالت ختم ہو جائے. اللہ کے اگر بزدل ہو تو یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت اور طاقت دے تاکہ تم جنت الفردوس، تاکہ تم جہاد میں شریک ہو سکو. یعنی حکمتیں بتانی چاہیے بجائے اس کے. زکریا صاحب فارمولے بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. تم بخیل ہو بخیل رہو، کاہل ہو کاہل رہو، سست ہو سست رہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں. ذکر اللہ 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 اللہ، ذکر میں مشغول رہو، یہی کافی. نعوذ باللہ. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اور آگے بڑھیں ذرا تھا. یہی زکریا صاحب ہیں، یہ اپنی کتاب یعنی ذکر ہی کے فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ اچھا آگے بیان کرتے ہیں ایک جگہ اور ذکر کے فضائل میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، یعنی یہ دل کی قوت اعلیٰ درجے پر حاصل تھی تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا، یعنی دوری ہوتی گئی، اتنی ہی دل کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت. مقوی قلب خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ وہ حکیم لوگ جانتے ہیں، تو یہ خمیرہ بتا رہے ہیں جناب زکریا صاحب. مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی تو ضرب لگاتے. صحابہ کرام کو ضرب نہیں لگانے کی ضرورت پڑی اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن جو دور ہوتا گیا معاملہ اور یہ زمانہ آیا تو ضربیں لگانے کی ضرورت پڑی. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب ایک اصطلاح ہے صوفیوں کی، اور میں شاید بتا چکا ہوں صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام کی لیکچروں میں میں نے آپ کے سامنے شاید بتایا ہو. بہرحال ضرب کہتے ہیں، ہمارا پیر تھا ضربیں مارتا تھا. کیسے مارتا تھا معلوم؟ اللہ مر گیا وہ، بہرحال اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کھلا مشرک تھا، قبر پرست تھا، مجاور تھا، قبر کا بڑا بھاری پیر تھا. وہ ضربیں کیسے لگاتا تھا؟ مغرب کے بعد بیٹھتا تھا، کپڑے وپڑے اتار کے، ٹوپی اتار کے اور نماز پڑھ کے اور ضربیں. میں ایکشن بتاؤں آپ کو، وہ کرتا تھا یہ ضرب ہے. اور ضرب ہوتی ہے. ضرب کس طرح سے ہوتی ہے؟ ضرب کہتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے. اور لکھا ہے ضرب، یہ صوفیہ لوگ دل یعنی اس طرح سے حقی مارو، حق یعنی یہاں سے نکلے اور یہاں سے آئے اور یہ کندھے بھی ہلتے رہیں، یعنی یہ ضرب ہے. یہ ضرب لگانے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں؟ یہ خمیرہ ہے. کس کا خمیرہ ہے یہ حکیم بطوطہ کا خمیرہ ہے نا، حکیم دقیانوس کا خمیرہ ہے، دل کا خمیرہ ہے. نعوذ باللہ. سوچیں آپ، یہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھائی یہ ہے ضرب کا مطلب. چنانچہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس میں ذکر کیا ہے. پہلے میں ان لوگوں سے دور رہتا تھا، لیکن میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں گیا تو دیکھا، سنا میں نے ان کی خانقاہ میں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں حضرت کے مرید بیٹھ کر کے عصر کے بعد بڑی زور کی آوازیں آ رہی ہیں، حقو 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 حقو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بیچاری نا گزرے عورت، ہمارے ڈر کے اللہ کی قسم وہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں بھاگے گی. اور ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ جب ضرب لگاتے ہیں بزرگ لوگ تو ان کا سر الگ، پیر الگ، دھڑ الگ،
نہ جانے پیٹ کہاں ہوتا ہوگا اور دیگر چیزیں کہاں ہوتی ہوں گی، تو میں نے جانتا ہے نا، آنکھیں الگ، کان الگ، یعنی پورے اعضاء جسم کے، اور حیرت ہوتی ہے، حیرت ہے۔ میرے پاس کتاب آئی ہے الحمدللہ، تذکرۃ الرشید۔ کون سی کتاب؟ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک کتاب آئی ہے اشرف السوانح، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ انہی دونوں کتابوں میں سے میں لاؤں گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کبھی۔ بہرحال میں وہ واقعہ یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ حضرت کے کمرے میں جب ہم گئے ایک دفعہ رات کو، تو دیکھا حضرت کا پیر ادھر ہے، سر ادھر ہے، اور جو ہے ہاتھ پیر الگ الگ ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایسے ہی دیکھا فٹافٹ جڑ گئے۔ اور حضرت نے کہا دیکھنا کسی سے کہیو نہیں، کسی سے بتائیو نہیں، کسی سے بولنا نہیں، یہ ذکر کرنے والوں کا حشر ہوتا۔ اور مجھے یاد آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ جھوٹ نہ بلوائے، پھر میں نے کہا اللہ جھوٹ بلواتا نہیں، شیطان جھوٹ بلواتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی توفیق نہ دے، ہے نا، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اللہ کی قسم۔ وہ شاید وہ عورت مر گئی، ہم چھوٹے تھے، ایک حجرہ شریف تھا، اس میں ہم جا کے اذانیں دیا کرتے تھے، مغرب کی، عشاء کے بعد، یوں ہی کہ اس میں جنات لوگ رہتے ہیں بھاگ جائیں۔ تو وہ ایک دفعہ بتانے لگی ہم لوگوں سے، کہنے لگی کہ حضرت جو شاہ صاحب تھے اس کمرے میں وہ کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا پورا جسم الگ الگ تڑپ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی ہم کو دیکھا انہوں نے فٹافٹ پھر حضرت ہو گئے اور ان کا ڈانٹا، کہا دیکھنا کسی سے جو ہے ذکر نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی سے ذکر ہونا دوں گا میں۔ بولے میں مارے ڈر کے الٹ کے پلٹ کے بھاگی وہ عورت۔ بہرحال وہ عورت کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، جن کے علماء حق کے نعرے لگتے ہیں۔ علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، ہمارے پاس کیسٹ آئی، پوری کیسٹ، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند۔ ہم نے کہا یہ کیا بدتمیزی مچا رکھی انہوں نے، علماء حق کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ مجھے اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی، صوفی منصور حلاج جو مرتد خبیث جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، ہے نا، اب یہ ہم ہیں، ہم وہابی ہیں جو صوفیوں کو، یہ صوفی جو مردود تھے ان کا ذکر کر کے اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں، جس کے بارے میں زکریا صاحب نے کہا ہے وہ ممبروں پہ بیٹھیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی ہم لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ سے صوفی ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے صوفیوں سے، ہمیں پتہ ہے کون ممبر پہ رہے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ زکریا صاحب کیوں کرنے لگے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب صوفی منصور حلاج کو بغداد کی سرزمین میں قتل کیا گیا تو اس کے خون کے قطروں سے ان الحق کا نعرہ لگ رہا تھا، حق ہو کا نعرہ اس کے خون کے قطروں سے آ رہا۔ صوفی سرمت کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ دلی جو لوگ گئے ہیں، دلی کی جو مشرق والا گیٹ ہے اس کے سیڑھی ہی کے اوپر ایک مزار ہے، ایک نہیں دو، ایک مزار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مزار کو ایک دم لال رنگ ہے وہ مزار، وہ صوفی سرمت کا مزار ہے، صوفی سرمت کا مزار ہے۔ ان کو اس نے بھی ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت کے علماء نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا تھا اور اس کو کہا اس کو قتل کر دو۔ جب اس کو قتل کیا گیا تو اپنا سر لے کر کے وہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جناب عالی کرامتوں میں، معجزات میں، سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ اب لوگ حیران و پریشان اور خون کے قطروں سے ان الحق ان الحق ان الحق کا نعرہ لگ رہا ہے۔ ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا سرمت کیا کر رہے ہو، سلطنت مغلیہ ہلاکت و برباد ہو جائے گی۔ فوراً وہیں سیڑھی پہ گر گئے، وہیں ان کا مزار بھی بن گیا۔ آپ جا کے دیکھیں، آدھی سیڑھی پہ مزار ہے، آدھی سیڑھی نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گئے دلی والے جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ یہ تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں اصل میں۔ یہ صوفیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، تبلیغی نصاب، تبلیغی جماعت، اور اپنے آپ کو بڑے بھاری موحد کہتے ہیں۔ اب بہرحال آئی بات تو میں نے بتا دی، آگے آئیں تو ضرب کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ اب آئیے ذرا حضرت صوفیوں کے قلبی نور کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ذکر کرنے سے چونکہ قلب دل کے اندر نور بڑھتا ہے، اور اس نور کا کرشمہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ یہ نور کا کرشمے تو اللہ کے عرش تک بھی پہنچتے ہیں، باقاعدہ اللہ نظر آتا ہی نہیں، اور وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس سے پہلے ایک اور دیکھیں، کرشمہ دیکھیں۔
چنانچہ حضرت صفحہ 35 میں جناب زکریا صاحب نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نام ذہن میں رکھنا، اور شاید یہ نام پہلی دفعہ میں نہیں لے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں دباغ کا ذکر کر چکا ہوں۔ آپ لوگ جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں درسوں میں وہ سمجھتے ہوں گے۔ شیخ ابھی بتاؤں گا، یاد دلا دوں گا، اگر نہیں یاد آئے گا تو میں یاد دلاتا ہوں، ان کی ذمہ داری میری ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ دیکھیں فضائل اعمال، فضائل صدقہ، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے، یعنی کوئی قریب ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں جو بالکل امی تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 5ویں جماعت کا لڑکا بھی جو پڑھا ہوگا ہمارے نبی امی تھے، ہے نہیں؟ وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت عبدالعزیز دباغ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دیکھیں، مگر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے، کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے، اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے۔ محدثین بیچاروں نے خون پسینے لگا کے اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی، فیل۔ زکریا صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لوگ جاہل بیوقوف تھے، ابھی ان کو پکڑ کر کے جناب عالی باقاعدہ ترتیب دلوا دینی چاہیے تھی کہ حضرت ہمارے جو اسلاف جو حدیث کی کتابیں لکھ کے گئے اس میں بہت ساری ضعیف موضوع حدیثیں ہیں، حضرت ان کو واضح کر دیں فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ۔ ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایک پڑھے لکھے آدمی کو لگا دیتے، کسی تبلیغی جماعت کو لگا دیتے، کیونکہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا حضور کے زمانے سے تبلیغ ہو رہی ہے، تو اسی کو لگا دیتے ہیں کہ حضرت ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ حسن ہے کہ غریب ہے، یہ قرآن ہے یا قدسی حدیث ہے قدسی ہے، کیا سوچیں۔ اللہ اکبر، اس طرح کے مبالغے تو میں سمجھتا ہوں بریلویوں نے بھی اپنے پیروں کے بارے میں نہیں۔ اور جانتے ہیں عبدالعزیز دباغ کون ہیں؟ نہیں یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یہ عبدالعزیز دباغ وہ ہیں جن کا تذکرہ امیر اہل سنت وہی ٹی ٹی ایس لوگ جو بیچارے ہیں، بیچارے ہے نا، بریلوی جماعت کے فاضل اعلی حضرت، سمجھ رہے، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی احمد رضا خان اعلی حضرت نے اپنے ملفوظات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یاد آیا؟ نہیں یاد آیا، اور قریب کروں میں۔ کہتے ہیں کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ یاد آ گیا، بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ ہیں۔ چنانچہ چھوڑ دوں واقعہ، جب یاد آ گیا تو چلنے دو، یا بیان کر دوں؟ چلے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں بھائی۔ تو چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سجل ماسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کسی حسینہ خوبصورت پہ ان کی نظر پڑ گئی۔ پہلی نظر تھی، چلو کوئی بات نہیں، دوسری نظر بھی پڑ گئی، یعنی دوبارہ نظر، حسین تھی، خوبصورت تھی، اچھی چیز ہے بھائی، نظر پڑ گئی، دوبارہ بھی نظر پکڑ کے دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبدالعزیز دباغ ان کے پہلو میں کھڑے تھے۔ کہا احمد، احمد عالم ہو کر ڈیش 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 ڈیش، آپ بھر لیں جو چاہیں بھر لیں، ہے نا۔ چنانچہ اعلی حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہی عبدالعزیز دباغ ہیں۔ احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں۔ احمد سجل ماسی کے کیا تھیں؟ 2 بیویاں تھیں۔ وہی واقعہ بیان کر دوں، انہی کے زبانی واقعہ بیان کر دوں بہتر ہے۔ ان کے 2 بیویاں تھیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا، احمد سجل ماسی سے کہا کہ تم نے
ایک بیوی کے جاگتے دوسری بیوی سے ہم بستری کی. عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ اور احمد خان نے تھوڑا یہ بھی بیان کیا ہے حضور وہ سو رہی تھی. تو کہنے لگے حضرت عبدالعزیز دباغ وہ سو نہیں رہی تھی, سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی. کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ اور بھی خالی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا. استغفر اللہ. یہ مرشد ہیں جو راتوں کو مریدوں کے کمروں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ پوچھو اس سے. مجدد دین ملت جن کے اوپر ناز ہے, امیر اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان جن کی کانفرنسیں منائی جا رہی ہیں اور جن کی شان میں اللہ اکبر. یہ سید اپنے آپ کو کہتا ہے. ہمارے ملک میں ایک سید ہے, خانقاہ کا شیعہ ہوا ہے, اس نے اپنا سید لگایا ہوا ہے. شیعہ اکثر سید ہوتے ہیں بھائی, پجاری جاری. یہ سید کے نام پہ کلنگ کا ٹیکا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ سید قبر پرست نہیں ہوتا, سید قبروں کی پرستش نہیں کرتا, نواز رسول موحد ہوتا ہے. اور یہ کون سے سید ہیں جو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں, قبروں کے اوپر جا کر کے جھکے ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں؟ یہ سید ہیں؟ یہ سید نہیں ہیں, یہ شیعے ہیں. شیعے انہی کی جائز اولاد ہیں جنہوں نے اپنے نام سنیوں جیسے رکھ لیے, اپنے تھوڑے بہت حلیے سنیوں جیسے کر لیے, اور ان کا باطن یہ باطن رافضی ہیں, شیعے ہیں جو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عجیب و غریب حکایتیں اگر بزرگوں کی اگر صحیح ہیں تو وہ جو بزرگ تھا نا وہ بزرگ نہیں, وہ شیطان تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جلدی یاد آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ فراش للرجل وفراش لامراته والثالث للضيف والرابع للشیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے, تیسرا بستر مہمان کے لیے ہوتا ہے, اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے. 2 بیویاں پہلے سے تھیں, تیسرا مرد تھا, چوتھا یہ شیطان تھا جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اور کون ہوتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں؟ غیر نہیں جاتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں. چنانچہ چلیے یہی عبدالعزیز دباغ ہیں جن کا تذکرہ حضرت جو عبدالعزیز دباغ جو بیوی مریدوں کے کمرے میں جا کے ننگ دھڑنگ مریدوں کو دیکھتے ہیں, وہ جو کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے وہ کر رہے ہیں. اور یہاں امی حضرت زکریا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کا نور یہ تھا کہ وہ قرآن تو قرآن, حدیث تو حدیث, وہ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ غلط. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئی سمجھ میں؟ دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے. کس کو؟ کن دونوں کو؟ تبلیغیوں کو اور بریلویوں کو. ارے یار کیوں ایک دوسرے کو کٹ مر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر چھریاں پھیر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی مسجدیں غصب کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ ارے ہم سب ایک ہی ہیں یار. یہ مولویوں نے خامخواہ ڈھکوسلے پھنسائے ہوئے, ورنہ تمہارا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ, جو تمہارے بزرگ وہ ہمارے سب وہی ہیں. کائے کو یہ سب چکر پھنسائے ہوئے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ عباس بھائی صحیح ہے نہیں؟ خامخواہ وہ تبلیغی جماعت اور یہ سب بریلوی بیچارے خامخواہ ان کو دیکھ کے جلتے ہیں. ارے تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے گروپ میں ڈھال ڈھکیل لے جائیں گے یہ بھی. آئیے اس کے بعد میں تذکرۃ الخلیل حضرت زکریا. ارے یار میں سوچتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے بیان کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ سوچیں کتنی کیسٹیں اس کی تیار ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی, آپ ہم کو تفصیلات بیان کریں. چلو میں سوچتا ہوں صحیح بات ہے, یہاں سے تھوڑا یہاں سے ادک پدک نہیں صحیح ہے. تفصیل کے ساتھ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈاکٹر یہاں پہ اگر کوئی زخم چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے, اور دوسرے کا علاج کرے تو ہو سکتا ہے یہ پھر بگڑ جائے. اس لیے مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. زکریا صاحب حضرت عبدالعزیز دباغ کا یہ واقعہ بیان کر کے اپنے دیوبند کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے, جو پہلے زمانے میں ہوا وہ اس زمانے میں ضروری ہے. نبی کی شان تھی, نبی امی تھے, عبدالعزیز دباغ کو امی بتا کر کے وہ پورا
پورا وہ کرامت ان کی بیان کی گئی۔ اب یہاں دیکھیں لکھتے ہیں تذکرۃ الخلیل، یعنی سوانح حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بروایت مولانا ظفر احمد صاحب لکھا ہے کہ حضرت کے 5ویں حج میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لیے تشریف لائے تو احقر مولانا محب الدین صاحب جو اعلیٰ حضرت مولانا، اب آپ سوچتے ہوں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں، صرف وہی اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، دیوبند میں بھی اعلیٰ حضرت ہیں، سنو صرف بریلی ہی اعلیٰ حضرت نہیں، دیوبند اعلیٰ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے۔ مولانا محب الدین صاحب احقر ان کے پاس کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا، مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے، درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعتاً میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اس وقت حرم میں کون آ گیا کہ دفعتاً سارا حرم انوار سے بھر گیا۔ اللہ اکبر، یعنی جو ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد حرم میں ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہاں انوار نہیں تھا، اللہ کا جو نور حرم کے اوپر ہوتا ہے وہاں نہیں، اس سے اجالا نہیں ہوا، اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں جو وہاں نازل ہوتی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن سنیں کہہ رہے ہیں کہ دفعتاً سارا حرم انوار سے بھر گیا۔ میں خاموش رہا، اتنے میں حضرت طواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس کو گزرے، جو حضرت طواف قدوم کر رہے تھے ان کے پاس سے گزرے، مولانا کھڑے ہو گئے جو درود کا ورد کر رہے تھے، اور ہنس کر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آ گیا، آج حرم میں کون آ گیا، یعنی آپ کی ذات آئی تو حرم میں انوار اور برکات کی روشنی پھیل گئی، نعوذ باللہ۔ یہ دیوبند کے عالم ہے بھی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جلدی کیا بھائی، خیر آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اور بھی کچھ نمونے فضائل ذکر کے دکھاتا چلوں۔ حضرت جنید اور صوفیہ کے تعلق سے زکریہ صاحب نے صفحہ 43 کے اندر ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں پہلے کرامن کاتبین کا بھی یہ صوفیہ کے تعلق سے حضرت زکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ 43 پہلے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کون سا؟ زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعمال اچھے ایسے ہوتے ہیں جن کا، یا ٹشو پیپر تھا یہیں پہ، کیا ہوا؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا ہے۔ کرامن کاتبین جانتے ہیں کون ہیں؟ کرامن کاتبین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو وہ تمام سب وہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، یعنی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہم نے کی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوٹ کر دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ یعنی کرامن کاتبین جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ مقرر ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہے۔ حضرت زکریہ صاحب فرماتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز، میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق میں
ایسے رمز بھی ہوتے، ایسی رمز بھی ہوتی ہے، یعنی عاشق و معشوق میں ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. فرشتوں کو بھی کیا نہیں ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں حضرت جنید کا، یعنی دیکھیں یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ایسے عاشق بنو کہ تم سے فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں. خلاص فرشتے تم کیا کر رہے ہو، فرشتوں کو بھی علم اور خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ نہیں ہے کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. ڈائریکٹلی اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کا ایک دم یعنی مخالفت ہے اس کے اندر. اور آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا. دیکھیں حضرت جنید بغدادی، اور یہ جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی، انہوں نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے؟ زکریا صاحب نے ان کے بارے میں لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کوئی بیچارہ اگر عام آدمی ہو تو یہ سمجھے کوئی صحابی وہابی ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں کا ٹائٹل. یہ اور بات ہے کہ آج کل کر کے ہمارے کچھ علماء نے للو پنجو کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس قدر گھٹیا ہو گئے یہ لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے. یہ جنید بغدادی کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں. مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. ہم نہیں کہیں گے بھائی کیونکہ وہ مشرک تھا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ مشرک تھا. اس نے ایک واقعہ نکال کیا ہے حضرت جنید بغدادی کا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر. ملفوظات کے اندر حضرت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دریا پر ایسے ہی دریا کے اوپر بغیر کشتی کے جا رہے تھے. جیسے کھٹر پٹر کھڑاؤں پہن کے صوفی لوگ چلتے ہیں سادھو، تو کھٹر پٹر کر کے دریا کے اوپر جا رہے تھے. ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس کو اس پار جانا تھا. اس نے دیکھا ادھر کشتی نہیں ادھر کشتی نہیں، ایک بزرگ دریا پار کر رہے ہیں. اس نے کہا حضرت آپ جا رہے ہو، نہ کوئی کشتی ہے نہ کچھ، دریا کے اوپر ہمیں بھی لیتے چلو، کم از کم پار کروا دو. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا آ جا. کہا حضور ڈوب جاؤں گا. کہا نہیں ڈوبے گا نہیں، بلکہ تو یہ کہے کیا، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، یہی ورد کر. یہی کیا کر؟ ورد. یہی ورد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ورد کرتا ہوا میرے ساتھ چلا، مسلح پہ کھڑا ہو جا. مسلح بچھا تھا، اس کے اوپر جا رہے تھے. اب جناب علی